السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ کلاسیکل شاعری، اردو لٹریچر کا جو ایک سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز کے بارے میں ہے۔ ولی دکنی کے والد کا نام تھا شریف محمد۔ خواجہ میر درد 1719 میں پیدا ہوئے۔ خواجہ میر درد کا سن وفات 1785۔ خواجہ میر درد کا دیوان کس نام سے مشہور ہے؟ نالہ عندلیب۔ خواجہ حیدر علی آتش کب پیدا ہوئے؟ 1764 میں۔ آتش غالب کا سن پیدائش 1797۔ غالب کا کس سن میں فوت ہوئے؟ 1869 میں۔ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ اردو معلی غالب کا شاہکار ہے۔ گل رانا بھی غالب کا شاہکار ہے۔ پنج آہنگ غالب کی تحریر ہے۔ اور لطائف غیبی غالب کی ہے۔ میر حسن شاعر تھے۔ میر حسن کب پیدا ہوئے؟ 1736 میں۔ میر حسن کا سن وفات 1786۔ میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسن تھا۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی۔ دیا شنکر نسیم کس کی مثنوی ہے؟ گلزار نسیم کی۔ میر ببر علی انیس پیدا ہوئے 1802 میں۔ میر انیس کا سن وفات 1874۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں۔ میر انیس کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ اور مرزا محمد رفیع سودا 1716 میں پیدا ہوئے۔ رفیع سودا کا سن وفات 1781۔ اور کیا سودا کے والد کا نام آپ کو معلوم ہے؟ مرزا محمد شفیع۔ سودا کا تعلق دابستان دلی سے تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ رفیع سودا کا سن وفات 1781۔ اور کیا سودا کے والد کا نام آپ کو معلوم ہے؟ مرزا محمد شفیع۔ سودا کا تعلق دابستان دلی سے تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں پیدا ہوئے۔ ذوق کا سن وفات 1854۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ ذوق کہاں پیدا ہوئے؟ دلی شہر میں پیدا ہوئے۔ ساون میں دیا پھر ماشوال دکھائی کس کا قصیدہ ہے؟ ذوق کا۔ یارو مہتاب و گل بہم چاروں ایک سودا کا قصیدہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے۔ اکبر آبادی کا سن وفات 1830۔ اکبر آبادی کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ آگرے میں پیدا ہوئے۔ اشعار جو ہیں وہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کون سا شعر کن کا ہے۔ ابھی صرف کوسچنز کرواؤں گی۔ شہزادی بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا۔ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا۔ انجم النساء بھی سحر البیان کا ہے۔ شہزادہ بے نظیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ یہ بھی سحر البیان کا ہے۔ معروخ وہ بھی سحر البیان کا ہے کردار۔ اور گل بقولی جو ہے وہ گلزار نسیم مثنوی کا کردار ہے۔ تاج الملوک بھی گلزار نسیم کا۔ گل بقولی اور تاج الملوک گلزار نسیم کا ہے، جبکہ معروخ شہزادہ بے نظیر، نجم النساء اور شہزادی بدر منیر یہ سب سحر البیان کے کردار ہیں۔ علم عروض کیا ہے؟ شعر کی پڑتال، شعر کا وزن، قافیہ، ردیف اور صرف نحو کی پڑتال کو فن عروض کہتے ہیں۔ ادب میں لف و نشر مرتب ایک صفت ہے، اس کی تعریف کیجیے۔
لف و نشر وہ صفت ہے جس میں اول چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر چند اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہیں، اور اس چیز کو واضح کرنے کے لیے نیچے آپ کو اگزامپل دی جائے گی۔ لف و نشر مرتب صفت کی مثال دیجیے۔ یہ ایک شعر ہے، اس میں دیکھیے، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، پھر اس کے حساب سے ہے نہ ڈھونڈ نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ ہمت کے حوالے سے کیا آ گیا؟ ڈھونڈ۔ قسمت کے حوالے سے کیا آ گیا؟ پایا۔ دل سمجھا، آنکھیں دیکھا۔ امید ہے اس سے آپ کو لف و نشر کی کون سی صفت ہوتی ہے اور اس کا کس طرح آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ سند مرات النظیر کی تعریف کیجیے۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کی مناسبت سے الفاظ جمع کرتا ہے، جیسے باغ کی مناسبت سے گل، بلبل، بہار وغیرہ۔ نیچے اس کی اگزامپل کے لیے مرات النظیر کی جو اگزامپل ہے اس کے لیے شعر دیا گیا ہے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اس میں لالے بھی پھول کا نام ہے، اور نرگس بھی پھول اور گل بھی پھول ہے، تو اس کے حوالے سے یہ چمن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں ساری چمن سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر ہے۔ مرات النظیر صفت اس میں استعمال کی گئی ہے۔ صفت حسن تعلیل سے کیا مراد ہے؟ کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو۔ ایسی وجہ بیان کر دیں کسی چیز کی جو اس کی حقیقت میں وجہ نہیں ہے، تو اس نئی وجہ سے کوئی نہ کوئی شاعرانہ خوبی ہو، یہ پیدا ہو جائے، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ صفت جو ہے حسن تعلیل، شعر کی مدد سے مثال دیجیے۔ تو سب کہا کچھ لالۂ گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ ناپہاں ہوں گی۔ اس کے حوالے سے ہے زمین سے لالہ گل پیدا کرنے کے لیے بیج بوئے جاتے ہیں، مگر شاعر اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان حسین جسموں کا فیض ہے جو زیر زمین دفن ہے۔ یعنی اس میں شاعر جو ہے لالہ اور گل پیدا کرنے کے لیے بیج کا نام نہیں لیتا، بلکہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور زیر زمین ہیں ان کے فیض وہ کہتا ہے کہ لالہ اور گل جو ہیں وہ اگتے ہیں۔ صفت مبالغہ کی تعریف کیجیے۔ کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، حد سے زیادہ تعریف یا برائی کرنا، یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ اس کے اگزامپل کے لیے نیچے شعر بھی دیا گیا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، صفت ابہام کی تعریف کیجیے۔ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو۔ ابہام کیا ہوتا ہے؟ دو معنی جس میں استعمال کیے جاتی ہیں، ایک معنی قریب اور دوسرا معنی بعید ہو۔ سننے میں معنی قریب سمجھ میں آئے اور غور کرنے کے بعد بعید مراد ہو۔ صفت ابہام کی مثال شعر کی ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ ایک تو اس کا قریبی میننگ یہ بنتا ہے کہ خدا خدا کر کے، یعنی کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے رات کاٹی۔ دوسری کیا ہے؟ بڑی مشکل سے رات کاٹی ہے۔ غزل سے کیا مراد ہے؟ غزل کے لغوی معنی ذکر، شباب یا عورت سے بات چیت کرنے کے آتے ہیں۔ غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص حیت اور آہنگ کے ساتھ موجود ہو۔ دل کے جذبات، شکایات، تصوف کے خصوصی موضوعات ہیں۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہوں تو غزل جو ہے وہ غزہ سے نکلتا ہے، ہرن کی آواز اس کا میننگ ہے، جس ورڈ سے یہ نکلا ہے۔ تو اس میں جو ہے عورتوں سے بات کرنا اس سے مراد لیا جاتا ہے، عورتوں سے بات کرنا، حسن و عشق کی بات کرنا، یہ چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ لیکن یہ آگے جیسے جیسے زمانہ
چینج ہوتا گیا، غزل نے ہر ایک موضوع کو اپنے اندر سما لیا، لیکن اس کا مطلب جو شروع میں یہی لیا جاتا تھا، عورتوں سے بات چیت کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ قصیدہ سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص کی تعریف توضیح میں پاکیزہ اشعار کہنا، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کیا ہے؟ کسی کی تعریف میں پاکیزہ اشعار کہنا۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ ایسی نظم ہے جس میں کسی عزیز، دوست یا رہنما کی موت پر غم و اندوہ کا اظہار کیا جائے۔ مثنوی کیا ہے؟ لمبے لمبے قصوں، داستانوں کے واقعات اور لوک کہانیوں کے مضمون کو منظوم صورت میں پیش کرنا مثنوی کہلاتا ہے۔ اور مثنوی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مثنوی کا مطلب کیا ہے؟ دو، اور اس کے ہر جو دو شعر ہوتے ہیں اس کا قافیہ ردیف سیم ہوتا ہے۔ مثنوی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے۔ رباعی سے کیا مراد ہے؟ رباعی اس صنف سخن کو کہتے ہیں جو 4 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ شہر اشوب سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں شاعر کسی شہر یا ملک یا تہذیب کی تباہی اور بربادی کا حال بیان کرتا ہے۔ تحریف یا پیروڈی سے کیا مراد ہے؟ نظم و نثر میں کسی شاعر یا مصنف کے اسلوب کا اس طرح مذاق اڑانا کہ اس کے کام کی تضحیک ہو سکے۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ 2 مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی وجہ سے دوسرے کی مانند قرار دینا۔ ارکان تشبیہ کون سے ہیں؟ ارکان تشبیہ یہاں پہ 4 بتائے گئے ہیں، اور میں نے کسی اور جگہ پہ 5 بھی پڑھے ہیں۔ مشبہ، مشبہ با، وجہ مشبہ، غرض مشبہ اور حروف مشبہ۔ حرف تشبیہ، مشبہ، مشبہ با، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ یا غرض مشبہ ہے، اور اس کے بعد حرف تشبیہ ہے۔ استعارہ سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی لفظ اپنی مجازی معنیوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کی حقیقت اور مجازی معنیوں کی تشبیہ کا تعلق ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارے کی جو اگزامپل ہے وہ ہے رنگ بو کا گلاب کہہ لوں گا، موج جام شراب کہہ لوں گا۔ تشبیہ میں آپ کسی کو اس کے جیسا بولتے ہیں، استعارہ میں آپ ڈائریکٹ اس کو کہتے ہو کہ وہ چاند ہے، ٹھیک ہے، چاند جیسا ہے، وہ تشبیہ ہو گیا۔ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ وہ چاند ہے، وہ استعارہ ہو جائے گا۔ کچھ کوشچن آپ کو یہاں پہ ریویژن کروائے جائیں گے، کچھ نئے ہوں گے اس میں۔ ولی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزل۔ اور دیا شنکر نسیم کی وجہ شہرت مثنوی۔ میر حسن کی وجہ شہرت مثنوی ہے، اور اس صنف کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل عقائد کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ غزل ہے۔ اور رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے، قطعے کا لفظی مفہوم ٹکڑا ہے۔ اور نظم معرہ کی صنف سخن انگریزی سے آئی ہے، انگریزی سے ہی اردو میں آئی ہے نظم معرہ کی جو قسم ہے۔ قصیدے میں مطلع ہوتا ہے ایک۔ معروف کس مثنوی کا کردار ہے؟ معروف سحر البیان، گل بقولی جو ہے وہ گلزار نسیم کا ہے۔ سحر البیان میں کس کی تہذیب نمایاں ہے؟ لکھنؤ کی۔ نذیر اکبر آبادی ایک شاعر تھے عوامی۔ دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن کا شعر ہے۔ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، یہ غالب کا شعر ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، یہ مومن کا شعر ہے۔ رباعی میں اشعار ہوتے ہیں 2 اور مصرے ہوتے ہیں 4۔ اگر آپ سے مصرعوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ 4 آپ لکھیں گے، اگر آپ رباعی کے شعر پوچھے جائیں تو وہ 2۔
ابھی یہ جو آپ کے سامنے کالم شو ہو رہا ہے، یہ ہے ان کی تاریخ پیدائش، سارے جو شاعر ہیں ان کی، اور پھر یہ جو ہے یہ ان کی وفات ہے، تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو پڑھ سکیں۔ اور پھر یہ تصنیفات ہیں کہ کون سی تصنیف کس کی ہے۔ گل رانا جو ہے وہ غالب کی ہے، سحر البیان محمد حسن کی ہے، اور نالہ اندلیب جو ہے خواجہ میر درد کی، گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی ذوق کی ہے، یارو مہتاب گل باہم شمع بہم چاروں ایک رفیع سودا کی ہے، اور یہ لالہ زار صبح میر انیس کی ہے کا مرثیہ ہے، ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے، آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے، میر حسن اور ان کا زمانہ جو ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی ہے۔ اس کے بعد ہے آتش جو ہے فیض آباد میں پیدا ہوئے، میر تقی میر آگری میں پیدا ہوئے ہیں، اور غالب کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ، ذوق کے والد کا نام محمد رمضان ہے، اکبر آبادی کے والد کا نام محمد فاروق ہے، اور شہزادہ بے نظیر سحر البیان کا کردار ہے، گل بقولی گلزار نسیم کا کردار ہے، حد سے زیادہ تعریف یا برائی مبالغہ ہوتی ہے، شہر یا ملک یا تہذیب کی تباہی کا حال ہے، اس کو ہم شہر اشوب کہتے ہیں، اور عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پی پی ایس سی اینڈ نیٹ اور اردو کے ایگزامز جو ہیں بیسک انفارمیشنز وغیرہ، اس میں آپ کے بھی کام آ سکتی ہے۔ جو آپ کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کے سیم کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کے ساتھ ایگزام دینے ہیں انہوں نے، یا انہوں نے ویسے کوئی پی پی ایس سی کا کوئی ٹیسٹ دینا ہے، آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔